بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء اکرام، معزز مشائخ عظام، اراکین کراچی ڈویژن جس کے اہتمام یہ عظیم الشان مرحبا میلاد ریلی جس کا آغاز ہو رہا ہے، حالات کے پیش نظر اس وقت پورے ملک میں جو ایک جشن کا سما ہے، ہم سب کے آقا دو جہاں کے رحمت للعالمین تشریف لے کر آ رہے ہیں اور ان کی آمد کا جشن ہے جو کہ گزشتہ 14 سال سے منایا جا رہا ہے۔ اور کیا خوب کہا شاہد نے کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے اور ان کے چیلوں کے ڈیزل کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہاں میں نے کہا چیلے کا بتاتے بھی جائے نا۔ میں تمام کارکنان، ذمہ داران، ڈسٹرکٹ، سیکٹر سب کو جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آپ کو آج کی یہ رات، عظیم رات، برکت والی رات، رحمت والی رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً لمبا سفر ہے، راستے کی رکاوٹیں، ڈیلیاں دیر سے یہاں پہنچی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک نظم و ضبط کے ساتھ، حسب روایت روانی کے ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ جتنا بڑا قافلہ اس وقت ادھر موجود ہے، اس سے دگنا قافلہ آگے موجود ہے ماشاءاللہ سے۔ لیکن اگر ہم نعروں پہ تھوڑا سا کم کریں گے، آخر میں مل کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، کہ ایک حصہ تلاوت کیا ورفعنا لک ذکرک، یقیناً ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کیا۔ امام قاضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ذکر کو اپنی یادوں میں سے ایک یاد بنا دی۔ یقیناً آج ان کا ذکر جو کرے گا قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب آقا دو جہاں کے رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لے کر آئے، رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، محبت کا پیغام لے کر آئے، اور یاد ہوگی آپ کو وہ بات کہ جب کلمے کی دعوت نہیں دی گئی تھی، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ آپ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو آپ پر حملہ کر دے گی۔ آپ یقین کریں گے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ غیر مسلم تھے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ پر ہمیں یقین ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر پہاڑی کے اس طرف آپ آؤ اور آپ کو وہاں فوج نظر نہ آئے تو کیا پھر بھی یقین کرو گے؟ کہا ہم اندھے ہیں، ہم، آپ سچے ہیں، آپ حق میں ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ یعنی کہ اسلام کی دعوت دینے سے پہلے بھی لوگوں کا یقین تھا، تو ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اور آج پاکستان کے حالات نہیں تھی کہ افغانستان میں بھی عام چھٹی کا اعلان کیا گیا اور وہاں جشن بہرا منائی جا رہی ہے، وہاں میلاد کی جلوس نکل رہے ہیں۔ آج ترکی کے اندر، شام میں، یمن میں، دنیا کے جس کونے میں میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، آج کونے کونے میں آقا کا ذکر اور آقا کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ مان جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ ایک دن، انشاءاللہ مان جائیں گے وہ بھی ایک دن۔ اور پاکستان سنی تحریک کا تو انداز ہی الگ نرالا ہے۔
निराला है, कोई लाइटें लगा रहा है, कोई देगे पका रहा है, और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क़यादत से लेके कारकुन तक आका की नामूस पे अपना खून बहा रहा है। याद है ये वही महीना मुकद्दस जिसमें हमारे 63 जनाजे उठे थे। लेकिन दोस्तों, मैं कई इजलासों में शिरकत की, मैं आज महसूस हुआ कि अहले सुन्नत सरकार का मिलाद मनाने वाले इस पाकिस्तान का हिस्सा है। आज पता चला कि 2 साल से जिस तरह सरकारी सतह पर मजबूर कर दिया हमारी तहरीकों ने कि वो सरकारी सतह पे मिलाद मनाने पे मजबूर हो गए, इमारतें सजाने पे मजबूर हो गए कि हमारी बका इसी में है कि हम आका के दामन से वाबस्ता हो जाएं। हमने जुल्म देखा, तुमने हमारी बिजली बंद की, हमारा पानी बंद किया, हमारा रोजगार खत्म किया, तुमने बम धमाके कराए, लेकिन आका का मिलाद नहीं खत्म करा सके। ये देखो, ये ठाडा मारता हुआ आशिकों का समंदर, नबी के गुलामों का समंदर, ये कह रहा है कि महबूब की महफिल को महबूब लोग सजाते हैं। बहुत हल्की आवाज है। महबूब की महफिल को महबूब लोग सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। अरे खुदा शाहिद है, वो किस्मत के सिकंदर है जो सरकार का मिलाद मनाते हैं। हमारे सियासी पार्टियां, आज मैंने कहा खुदारा आप अपने जुलूसों को मिलाद से मंसूब कर दो। हम तो शौदा का जश्न मनाते हैं नाते पढ़ पढ़ कर, हम अपने शौदा का जश्न मनाते हैं लंगर करके, हम शौदा का जिक्र मनाते हैं आका का मिलाद मना के। यकीनन आज मुझे और आपको मिलकर इस पाकिस्तान की बका के लिए एक होना होगा। मैंने देखा और आपने देखा, मुझे बताओ, मैं बलोचिस्तान की वादियों में गया, खुदा की कसम उनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास तालीम नहीं है, लेकिन खुदा की कसम सरकार के मिलाद के लिए हम मेहमानों के लिए अपने घर की चीजें बेच के हमारा इस्तकबाल कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि ये शौदा के वारिस आए, ये सरकार के नौकर आए और बलोचिस्तान की सरजमीन के ऊपर, और ऐसा जोश और वलवला कि 27 किलोमीटर तक ये जज्बा आपको दुनिया के कोने कोने में नजर आएगा। और आज मुझे और आपको ये फैसला करना है, अगर ये फैसला कर लो आज, अब हम ये जंग लड़ेंगे और कल इंशाअल्लाह ताला अपने आगे का लाएमल का भी ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि अब हम ये जंग लड़ेंगे कैसे, इसकी हिकमत अमली क्या होगी। क्या अहले सुन्नत सिर्फ दलील, हमने कहा कि सतेली माँ जैसा सुलूक बंद करो, बंद करो, बंद करो। अहले सुन्नत लावारिस नहीं है, जिनका वारिस नबी हो, जिनका वारिस दाता हो, जिनका वारिस गौस हो, जिनका वारिस अब्दुल्ला शाह गाजी हो, वो लावारिस, 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 लावारिस नहीं है। और आप देखो, हमें खत्म करने वाले खत्म हो गए, सरकार का मिलाद पाने वाले आज भी जश्न मना रहे हैं और मनाते रहेंगे क़यामत तक। सरकार का जिक्र तो वो दरख्त और चरण भी कर रहे होते हैं, सरकार का जिक्र तो वो हर वो पत्थर, अबू जहल के वो हाथों में पड़े हुए पत्थर भी जिक्र करते हैं। हम और आप मिलकर वक्त की तंगी की वजह से आगे बहुत मौके आएंगे और कल भी इंशाअल्लाह ताला होगा, लेकिन इस मौके पर साफी भाइयों आपका बहुत शुक्रिया, आपको जो आज तकलीफ हुई है, आज सरकार के मिलाद के सदके से आप लोग भी माफ कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। कल रात को मेट्रो चैनल पे 2 घंटे का प्रोग्राम हुआ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब चैनलों पे हो रहा है,
میں کہتا ہوں چینل والوں، ہم بھی یہ شہری ہیں، ہم بھی محب وطن ہیں، ہم ملک میں امن چاہتے ہیں۔ یہ بتاؤ، جب اس ملک میں لاشیں گر رہی تھی، اس ملک میں جب لاشیں گر رہی تھی، اسکولوں کو، مزارات کو، مساجدوں کو مذاق بموں سے اڑایا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ سرکار کے نوکر اپنے سینے لے کر آگے آئے تھے، اپنے اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس پاکستان کی بقا کے لیے۔ میں نے کہا چیف منسٹر صاحب آپ کا شکریہ، ناصر صاحب آپ کا شکریہ، رینجرز پولیس کا شکریہ، تمام ڈپٹی کمشنر ساؤتھ ایسٹ سینٹرل جنہوں نے بھرپور تعاون کیا، اور ایسا لگا کہ ہم بھی اس پاکستان کے شہری ہیں، ورنہ تو ہم سوچتے تھے ترقی صرف ایک ہی مہینے میں ہوتی ہے۔ ہم نے کہا اللہ کرے وہ مہینہ سارا سال رہے، لیکن ایک بات سمجھو، ایک نقطہ سمجھو، ایک نقطہ سمجھو، جس دن تمہاری سمجھ میں آ گیا اس دن ہماری یہاں حکومت ہوگی، یہاں سرکار کے نوکروں کی حکومت ہوگی۔ ہم یہ منتیں امن کے لیے منتیں کرتے ہیں، پروٹوکول کے لیے منتیں کرتے ہیں، لائٹیں لگا دو ربیع الاول آ گیا، روڈ بنا دو ربیع الاول آ گیا، اس لیے کہ ہمارا اتحاد ختم ہو گیا، افراتفری ہے۔ آج ہم نے کہا کھڑے ہو کر کھل کر کہا، کراچی کی پوری انتظامیہ تھی، ہم نے کہا یہ سرکار کی نوکری کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ارے آج خدا کی قسم بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اگر آقا کا یہ مہینہ نہیں ہوتا، کیا محرم ہوتا، سفر ہوتا، یہ ربیع الثانی ہوتا، اور مہینے ہوتے، یہ شب معراج ہوتی، شب برات ہوتی، جاگنے کی راتیں ہوتی، جس مہینے کے صدقے سے اللہ نے ہمیں کائنات کو سجایا اپنے محبوب کو بیچ کر، اس محبوب کو جو ہمارے درمیان مابعوث کیا، بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور وہ رحمت للعالمین ہمارے لیے نہیں، جہاں کے لیے رحمت للعالمین۔ اور آج میں اور آپ یقیناً آج آپ ثبوت دو گے، ریلی کو اندر ایک ترتیب سے چل کر رضاکاروں کے ساتھ تعاون کرو گے، بھرپور طریقے سے کرو گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے انشاءاللہ تھوڑا بہت سیاسی طور پہ بھی بولنا چاہ رہا، لیکن وہ کل 12 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ بس اتنا یاد رکھو، تمہارے اسمبلی میں 13 بندے تھے، 13 قائد ملت اسلامی شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، تو پوری اسمبلی کو الٹ کے رکھ دیا تھا، پوری اسمبلی الٹ کے رکھ دی تھی، اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قانون آئین کا حصہ بنایا تھا، وہ کریڈٹ جاتا ہے علامہ قائد ملت اسلامی شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر فرید الحق شاہ فرید الحق صاحب اور ان کی وہ ٹیم جو سب موجود تھی۔ اور پھر ایک وقت اور آیا، 85 کی اسمبلی بنی، اس میں بھی آپ کی نمائندگی تھی، تو 295C کا قانون بنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں امن، ہم نے سارے انتظام دیکھے۔ آج ایک صحافی انٹرویو کرنے لگے کہ آپ کا طالبان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں ابھی کوئی جلدی نہیں ہے کہ ہم تسلیم کریں۔ کل تک جنہوں نے لاشیں گرائی، جنہوں نے یہاں پر مزاراتوں کو بم سے اڑایا، جنرلوں کو اڑایا، اسکول کے بچے اڑائے، ہمیں اتنی جلدی نہیں ہے، دیکھیں گے، ویٹ اینڈ سی، انتظار کرو، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم اپنا موقف دیں گے، پاکستان سنی تحریک اپنا موقف دے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے علماء کی مشاورت کے بعد، اپنی شورا کی مشاورت کے بعد انشاءاللہ تعالی تمام ساتھیوں کو ساتھ مل کر انشاءاللہ مشاورت سے اس پہ اپنا موقف دیں گے۔ بس آج میں اور آپ کے نمائندے اسمبلی میں نہیں ہیں، تو آج وہ بل پاس ہو رہا ہے، اسلامی بل پاس ہو رہا ہے کہ
آپ مسلمان نہیں کر سکتے. تو میرا ایک سوال ہے، مولا مشکل کشا کی 10 سال کی عمر مبارک تھی، 10 سال کی عمر مبارک تھی، بل یہ پاس ہو رہا ہے، ریاست مدینہ کا نام لینے کے لیے اس کے جیسا کردار بنانا ہوگا، وہ تقوی لانا ہوگا، وہ عدل کا نظام بنانا ہوگا. یہاں تو عدالتیں بھی بکتی ہیں، یہاں قانون بکتا ہے یہاں، لیکن ہم ہر چیز سہ سکتے ہیں، ہم ہر تکلیف سہ سکتے ہیں. ہم نے لاشیں اٹھا کر بھی حق کا کلمہ کہنا نہ چھوڑا. ہمارے 63 جنازے اٹھ رہے تھے، کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی. سنی تحریک، جماعت اہل سنت، یہ سب پرامن لوگ ہیں. اہل سنت پرامن ہے، اہل سنت پرامن تھے، اہل سنت پرامن رہیں گے. لیکن ریاست کو توجہ دینی ہوگی. فرق کرو یہ دہشت گردی اور محب وطن لوگوں کے اندر، کرو یہ فرق. ڈاکٹر اقبال کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. ڈاکٹر اقبال کسی آستانے کے سجادہ نشین نہیں تھے، لیکن ان نے بھی یہ کہا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. آؤ اسی فلسفے کے ساتھ ہم تحریک چلائیں گے، اور جو کل تحریک چلانے کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. کراچی والوں، لاوارث نہیں ہو، لاوارث نہیں ہو. ادھر اب بجلی بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا، روڈ بھی بنے گی، لیکن تمہیں اپنے نمائندے خود چننے ہوں گے. ان سے بڑھو آگے، نکلو دڑبے سے باہر. بہت لاشیں اٹھا لی، امن کی فاختہ ہے بہت اڑا لی. ہم ریاست کے وفادار تھے، ہیں، رہیں گے. ہم نے بلوچستان میں بھی یہی گفتگو کی تھی. ہم نے کہا ہماری یہاں، ہم نے کل بھی آج بلوچستان میں چل کر آ رہے ہیں، شہادت ہمارا منصب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چلیں گے. میں اور آپ کو مل کر، آج بہت نازک وقت ہے، مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے طریقے کے ساتھ. جو ترتیب دی گئی ہے، آفتاب بھائی اور طیب بھائی نے ماشاءاللہ سے کوئی ترکیب بنائی ہے، ان کی آرگنائزنگ کمیٹی نے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نوجوان محمود بھائی بھی ہیں، طارق بھائی ہیں، شہزادے نشتہ پارک کے شہداء کے شہزادے جن کو نشتہ پارک میں بم سے اڑایا گیا، امیر شہداء محمد عباس قادری شہید کے صاحبزادے، وہ بھی آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اکرم بھائی کا بیٹا بھی ابھی نظر آ رہا تھا، عبداللہ بھائی وہ دیکھو نشتہ پارک کے ایک شہید کا اور بیٹا. عبداللہ بھائی ادھر آؤ دیکھو ان کے چہرے مسکراتے ہوئے دیکھو. یہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، موت کو ہتھیلی پہ لے کے گھومتے ہیں. 2006 سے یہ کفن پہن کے گھومتے ہیں، اور اب پاکستان کی جنگ بھی لڑیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. یہ پاکستان کی بقا کی جنگ بھی ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ ڈیزل دھوبی گارڈ میں اپنی امی کے ساتھ وہاں پروگرام کر رہا ہے. ارے اس کہتا آج کا پروگرام میلاد کے نام پر منسوب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان میں بھی، جن کے باپ نے پاکستان نہیں مانا تھا، جن کے باپ نے اس پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا. اور ابھی بھی آج ٹی وی پہ دیکھو، یہ دیکھو شہزادہ اکرم بھائی کا بیٹا ہے یہ. ابو اپنے گھر پہ فون کر کے کہہ رہے ہیں بیٹا بریانی بہت شوق سے کھا رہے تھے، بریانی تیار کر کے رکھنا، بریانی تیار کر کے رکھنا، میں راستے میں ہوں. لیکن پتہ نہیں وہ راستہ کون سا تھا، اس کے بعد وہ گھر نہیں پہنچے. ہم چاہتے ہیں اگر آپ اپنے اندر تبدیلی لاؤ گے، ہمارا نمائندے ہوں گے، تو خدا کی خدا اب اس ملک میں صرف ایک نظام چلے گا، اسلامی نظام. نعرہ تکبیر. سنیوں کی ایسی آواز، شہداء کے جانشین ایسی آواز مدینے تو جانی چاہیے کم سے کم.
کیا خیال ہے جائے گی؟ نعرہ تکبیر تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا، اور ایک اور نعرہ ہو جائے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، ماشاءاللہ۔ اور سلطنت عثمانیہ میں جنہوں نے 600 سال حکومت کی تھی، ان کا بھی ایک نعرہ تھا، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ، پاکستان جیوے جیوے، زندہ باد۔